اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے معزز سامعین، آج ہم آپ کو تاریخ کا ایک اور بہترین واقعہ سنائیں گے جس کا عنوان ہے ایک ہندو دفن کیوں ہوا، اس کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگی۔ تاریخ کا ایک سچا واقعہ، آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ پنڈت نول کشور کو کیوں دفن کیا گیا؟ اس کی چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ لوگ جوک تر جوک شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس کی جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے اسے دفنا دو۔ لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا ہو؟ کیسے؟ چلیے تاریخ کے صفحوں کو پلٹتے ہیں۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کیا کرتا تھا، اس کے مالک مسرز اطہر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حافظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ علم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی، اس کو انتہائی عزت و احترام سے اکٹھا کر کے بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا، پھر برصغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا، وہ انتقال کر کے حالہ کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے بھی ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بسیار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ
نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا۔ یہ تحریر لکھتے وقت میرا ذہن بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ عظیم کتاب اتاری گئی ہے وہ اس کو پریس کانفرنسوں میں سر پر رکھ کر اسے اپنے مخالفین پر الزامات لگانے کا کام لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی؟ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں دوسرے ممالک کی کچھ غیر مسلم اسلامی دشمنی میں اس عظیم کتاب کو نظر آتش کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا انہوں نے کام کر دیا، حالانکہ ایسی حرکات سے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتا اس ہندو کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ دنیا میں اس کو آگ لگانا ناممکن ہو گیا تھا کہ آخرت میں آگ اس کے سامنے بے بس ہو جائے گی۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں ایک ہندو احترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا۔ ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا پائے گی؟ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ ضرور بچائے گی، انشاءاللہ بچائے گی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میرا یہ واقعہ، اسلامی واقعہ اچھا لگا ہو تو اور مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل پنجتن پاک ابھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔